کرن یہ تو طے ہو گیا کہ ڈورے جو ہیں عمران خان صاحب کی وہ بشرا بی بی ہلا رہی تھیں. بشرا بی بی کے مشوروں نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اور خود اٹ سیلف پی ٹی آئی کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا فواد. یہ میرے تینوں پینلسٹ جو بھی بات کر رہے ہیں یا جتنا کچھ متن ابھی ڈسکس کیا گیا ہے یہ متن آج ڈائری کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا, لیکن غالباً آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ان میں سے کچھ بھی اس لیے نیا نہیں ہے کیونکہ ہم مختلف لوگوں سے یہ باتیں سنتے رہے ہیں کہ بشرا بی بی کا کس طرح کا غلبہ تھا, کس طرح سے وہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پر کنٹرول کیے ہوئے تھی, کس طرح سے ان کے کہنے پر وہ کہیں آتے تھے, کس طرح سے ان کے کہنے پر وہ کہیں نہیں جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر جو سب سے زیادہ جو مہر ثبت ہو جاتی ہے نا وہ اس بات پہ ہو جاتی ہے کہ بار بار پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ وہ تو بیچاری ایک گھریلو خاتون ہے, ان کو کیوں سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے. اور جب عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم اپنا آخری خطاب کر رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ نام لیا تھا کہ اب ملائن کرنے کی کوشش کی جائے گی بشرا بی بی جو کہ ایک گھریلو خاتون ہے اور ان کی دوست فرح گوگی صاحبہ, ان کو جو ہے وہ ملائن کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ہمارے سامنے یہ چیزیں اب ثبوت کے طور پر, ناقابل تردید ثبوت کے طور پر موجود ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے بہت قریبی رہے ہیں, عمران خان صاحب کے بہت قریبی رہے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ 2015 سے پہلے کے عمران خان میں اور 2015 کے بعد کے عمران خان میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. اور بشرا بی بی صاحبہ نے جو عمران خان صاحب سے نکاح کیا, جو شادی کی, وہ بھی اسی غرض سے کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب کو اسی طرح سے انہوں نے کنونس کیا تھا کہ جی آپ شادی کریں گے تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے تو پھر جو کچھ پنجاب میں ہوتا رہا, پنجاب میں آپ کے پاس موزوں امیدوار موجود, کیپٹل میں آپ کے پاس موزوں لوگ موجود, کے پی کے میں آپ کے پاس موزوں لوگ موجود, معاملات کیبنٹ میں کچھ اور ڈسکس ہو رہے ہیں, لیکن جی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹی سی پرچی آئی ہے اور پرچی کے اوپر 2 سے 3 نام لکھے ہوئے, اور نام کے بعد کیا ہوا کہ جی وہ عمران خان صاحب نے اچانک سے اپنا ڈیسیجن چینج کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ پرچی آئی ہوئی تھی, پرچی کے اوپر کچھ اور اعداد و شمار لکھے ہوئے تھے, پرچی کے اوپر کوئی اور نام لکھا ہوا تھا جو کہ بشرا بی بی کی طرف سے دیے گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم مختلف لوگوں سے سنتے رہے ہیں. عمران خان صاحب کے بہت قریبی ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف بنایا ہے, جن کا بہت بڑا کریڈٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کو بنانے میں. لیکن جب بشرا بی بی صاحبہ کی انٹری ہوتی ہے عمران خان صاحب کی زندگی میں تو وہ ایک ایک کر کے ان تمام لوگوں کو عمران خان سے دور کرتی ہیں کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو وہ ایک پاکستان کے ہیرو ضرور تھے, وہ پاکستان کے لیے ایک زبردست کیپٹن ضرور تھے, وہ ورلڈ کپ لانے والے کیپٹن ضرور تھے, لیکن وہ اچھے پولیٹیشین نہیں تھے. جب وہ پہلی دفعہ خود اسمبلی میں آئے تھے تو ان کے کیا حالات تھے, کیا معاملات تھے, اور پھر اس کے بعد جو 2018 میں کچھ ہوا اور جو 2015 سے اور جو 2011 کے بعد سے الیکشن کے معاف کیجئے گا جو ان کے جلسے اور جو ساری سلسلے شروع ہوئے, تو اس میں ان لوگوں کا جو بہت بڑا اور جو کلیدی کردار تھا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی بنانے میں, ان کو بشرا بی بی صاحبہ نے ایک ایک کر کے دور کرنا شروع کر دیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مختلف لوگ مختلف اوقات میں بات کرتے رہے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں عثمان بزار صاحب کے حوالے سے آپ کو کہنا چاہتی ہوں. غالباً آپ کو یاد ہو کہ میں بار بار اپنی ٹرانسمیشنز میں یہ عین کا تذکرہ بار بار کرتی رہی ہوں کہ عین کے حوالے سے بشرا بی بی صاحبہ بار بار کہا کرتی تھی عین نام ہونا چاہیے. پھر عثمان بزار صاحب کو انہوں نے بڑا خان صاحب کو بڑا انہوں نے کنونس کیا کہ عثمان بزار صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے لیے سوٹیبل ہیں, اور کنونس یہاں تک کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر عثمان بزار صاحب نہیں ہوں گے پنجاب میں تو مرکز میں آپ کی حکومت بھی نہیں ہوگی. اور پھر چشمے فلک نے کیا منظر دیکھا کہ عثمان بزار صاحب اپنی سیٹ پر موجود تھے لیکن عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ چلی گئی تھی, اور عثمان بزار صاحب سے پھر ریزائن لیا گیا تھا یا انہوں نے ریزائن دیا تھا, اور اس کے بعد پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ وہاں پر ہم نے ان کو سی ایم کے طور پر دیکھا تھا. بٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ جو سارا بیانیہ وہ خان صاحب کی طرف سے بنایا جاتا ہو یا پی ٹی آئی کی طرف سے بنایا جاتا ہو کہ جی خاتون اول ہیں, گھریلو خاتون ہیں, گھریلو خاتون کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے, تو انہوں نے تو پاکستان کی پوری سیاست کو گھسیٹ کے رکھ دیا. جو آڈیو لیکس ہمارے سامنے آئی ہیں, جو باتیں انہوں نے کی ہیں, کس طرح سے غداری سے کس کو جوڑنا ہے, کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ گھڑیوں والا سارا معاملہ جس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب جیل کے اندر موجود ہیں اور غالباً عرفان صاحب ساتھ ہی موجود ہیں. کل انہی کی خبر تھی کہ جب بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی غالباً ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات میں عمران خان صاحب نے بڑا جو ہے وہ جھگڑا کیا ہے ان سے, بڑی ان کی تو تکرار ہوئی ہے اس بات پر کہ بشرا بی بی صاحبہ نے ان کو کہا ہوا تھا کہ پہلے جو 9 مئی میں جب عمران خان صاحب باہر آئے تو انہوں نے بڑا فخریہ بتایا تھا کہ دیکھیں یہ میرے عملیات ہیں جن کی وجہ سے آپ باہر آ گئے, اور ابھی بھی عمران خان صاحب کو وہ یہی کانفیڈنس دے رہی تھی کہ یہ حکومت آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی ہے. لیکن اب جب ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں, جب ساری باتیں آ رہی ہیں, ایک اور چیز فواد جو میں امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, بہت سارے ایسے لوگ جن سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے, بات ہوتی ہے, جاوید چودھری صاحب جیسے سینئر لوگ
اس طرح کے جو صحافی حضرات ہیں ان سے جب بات ہو رہی ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بشرا بی بی صاحبہ بھی ایک پریس کانفرنس کر رہی ہوں گی, وہ بھی وعدہ معاف گواہ کے طور پر سامنے آ جائیں گی. جتنا ڈینٹ انہوں نے عمران خان صاحب کو ان کی پالیٹکس کو پہنچانا تھا وہ ہو گیا ہے. اب جب بشرا بی بی سامنے آئیں گی تو مزید چیزیں سامنے لے کر آئیں گی, لیکن اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھنی ہوگی کہ بشرا بی بی کیونکہ کلیم کر رہی ہیں کہ جب یہ پولیس گھر پہ آئی ہے تو انہوں نے کچھ امپورٹنٹ چیزیں بھی اٹھا لی, میری ڈائری بھی اٹھا لی, میرے پیسے بھی اٹھا لیے جو گھر کے اخراجات کے لیے رکھے ہوئے تھے. دیکھیں میں ابھی اپنا ٹویٹر چیک کر رہی تھی اور اس پر جب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی ڈائری سامنے آ گئی ہے تو پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ابھی بھی جو سوشل میڈیا پر فرنٹ فٹ واریئرز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایک عورت کی تذلیل کی جا رہی ہے, ایک عورت پہ بات کی جا رہی ہے. تو دیکھیے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ایک ایسی خاتون, ایک ایسی عورت کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں انٹروین کیا, پاکستان کی پوری سیاست کو اور اس وقت کی حکومت کو ان کے فیصلوں کی وجہ سے, ان کی دقیانوسی باتوں کی وجہ سے پوری کی پوری پالیٹکس کو انہوں نے شٹر کر کے رکھ دیا. عمران خان صاحب جو ڈیسیجن لے رہے ہوتے تھے وہ کس کے کہنے پر لے رہے ہوتے تھے, اس ڈائری نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے. اگر بشرا بی بی صاحبہ کا واقعی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو وہ ہمارے لیے ایک بحیثیت خاتون ہی ہوتی اور ہم ان کا ایسے ہی احترام کرتے جیسے باقی ساری خواتین کا کیا جاتا ہے, اور ابھی بھی ان کا احترام اسی طرح سے ہے جو باقی ساری خواتین کا ہے. لیکن اگر کسی بھی خاتون کا سیاست میں اس طرح سے کردار ہوگا جن کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے, جن کا ڈیسیجن میکنگ میں کوئی کام نہیں ہے, اگر وہ اس طرح کے کام کریں گی تو پھر اس پر آبویسلی ڈسکشن بھی کی جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یقیناً اب پریشانیاں بہت زیادہ اور بڑھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی جن کیسز میں, جس کیس میں وہ اندر ہیں, اس کے علاوہ بھی ابھی مزید کیسز موجود ہیں. 190 ملین پاؤنڈز والا معاملہ ہے, پھر اس کے بعد مزید چیزیں ہیں جو کہ ان کے لیے آگے کھڑی ہوئی ہیں. اور اب یہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے. میں نے اگین یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ یہ وہ باتیں جو میرے آپ کے لیے یا ہمارے ناظرین کے لیے بھی انفیکٹ نئی نہیں ہے, یہ زبان زد عام باتیں رہی ہیں, یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کا کس حد تک انفلوئنس رہا ہے, کس حد تک وہ عمران خان صاحب کو کنٹرول کرتی رہی ہیں. اور اس میں صرف اور صرف یہ سیاسی پہلو نہیں ہے, پہلے تو یہ باتیں صرف زبان زد عام تھی نا کرن, اب تو یہ باقاعدہ ناقابل تردید ثبوت آ گئے نا سامنے. ایک وزیر اعظم کا, ایک ریاست کا کردار جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتا ہے, لیکن اگر کہیں پر لاشیں پڑی ہوں اور لاشوں پر ایک وزیر اعظم صاحب صرف اس لیے نہ جائیں کیونکہ ان کی اہلیہ نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ اگر آپ لاشوں پہ جائیں گے تو دیکھیں گے آپ کی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہوگا, اور پھر وزیر اعظم صاحب اتنے انفلوئنس پہ ہوں کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور وہ کہیں کہ جی میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. ہزارہ کمیونٹی کی, ہزارہ برادری کی میں بات کر رہی ہوں, آپ کے یقیناً علم میں ہوگا کہ وہ تمام لاشیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے بیچارے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب ہمارے پاس آ جائیں, وہ کنڈولنس کر دیں, وہ ہمارے دل کا درد دیکھ لیں, تو پھر اس کے بعد ہم ان لاشوں کی تدفین کر دیں گے. لیکن وزیر اعظم صاحب صرف اس وجہ سے نہیں گئے کیونکہ ان کی اہلیہ نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ جی آپ اگر کہیں کسی جنازے پہ چلے گئے, اگر لاشوں کے پاس چلے گئے تو پھر یہ آپ کے لیے, آپ کی سیاست کے لیے, آپ کی وزارت عظمیٰ کے لیے خطرناک ہوگا. اور جو منیب صاحب بات کر رہے تھے نا کہ عمران خان صاحب کو ہر چیز سے بری و ذمہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ بشرا بی بی صاحبہ کے انفلوئنس میں تھے تو اس وجہ سے تو وہ تو بیچارے ننھے معصوم ہو گئے, انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, سب کچھ بشرا بی بی نے کیا ہے. تو جی نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اگر بشرا بی بی صاحبہ سے نکاح کیا تو انہوں نے اسی لالچ میں نکاح کیا نا کہ انہوں نے اس بات کی ان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ میرے نکاح ہو جانے کے بعد آپ کو وزارت عظمیٰ مل جائے گی. تو یہ سارا کا سارا کھیل اقتدار کا چل رہا تھا. آج بھی جو کچھ ڈائری میں ملا ہے اس سے بھی یہی سب کچھ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب پاورفل رہنے کے لیے, عمران خان صاحب اقتدار میں رہنے کے لیے کس طرح سے بشرا بی بی صاحبہ کی باتوں پر عمل کر رہے تھے. بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو یہ تک کہا ہوا تھا کہ جی آپ نے کہیں پر بھی ریلکٹنٹ نہیں ہونا ہے, آپ نے ایجوٹیشن کی سیاست ہی کرنی ہے, اور اس سے یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ آپ کو پکڑ نہیں پائے گی, یہ آپ کو گرفتار نہیں کر پائے گی. اور پھر ہوا کیا, پھر ہم نے دیکھا کہ اسی موجودہ حکومت میں جن کی کیبنٹ ڈیزالو ہوئی 2 دن پہلے, اسی موجودہ حکومت کے دورانیے میں ہی عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی ہے. اور اب آگے آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ خان صاحب کے لیے کچھ چیزیں اتنی زیادہ آسان ہونے نہیں جا رہی ہیں, معاملات ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہونے جا رہے ہیں. جی ہاں, معاملات بہت زیادہ مشکل ہونے جا رہے ہیں کرن, یہ بات تو بالکل طے ہے. منیب فاروق صاحب, یہ اقتدار کا یہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے, تو میری نظر میں یہ کہتی ہوں کہ اس کو کم از کم وظائف اور اس طرح کی بات اس پہ نہ کی جائے, اس کو عملیات ہم کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے کرن, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. میں منیب فاروق صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا, محبوب آپ کے قدموں کے لیے آپ اس جگہ پر رابطہ کریں, اس پیر سے رابطہ کریں, اس پیرنی سے رابطہ کریں, تو یہ کیونکہ یہ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ رہی ہیں,
یہ جو ہے وہ ایک گھریلو خاتون بقول سابق وزیر اعظم رہی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو میری نظر میں آپ ماڈرن پیرنی اور اس حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ اب امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ کیا بشرا بی بی کی یہ ڈائری اٹھائی گئی ہے یا بشرا بی بی کی طرف سے یہ خود دی گئی ہے کہ دیکھ لیں عمران خان صاحب کو کس کس طرح سے ان کی سیاست میں نے انٹروین کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی۔ بہت اہم بات کرن آپ نے کی ہے، اور یہی بات لے کے چلتے ہیں منیف فاروق صاحب کی جانب۔